بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو۔ اور کوئک ریویو کے اندر آج ہم بات کریں گے جی اسلامک ہسٹری کے سیکنڈ لیکچر کے اوپر، اور آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلامک ہسٹری جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کیسے کیسے ہوتا رہا اور کب کب جو ہے وہ ہوتا رہا۔ اس سے پہلے ہم فرسٹ لیکچر جو ہم نے لیا اس کے اندر ہم نے بات کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کس طرح سے اسلام کو جو ہے انہوں نے پھیلایا۔ اور اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا دور سٹارٹ ہوا، اور خاص کر کے خلافت راشدہ جو ہے اس کا جو دور سٹارٹ ہوا، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو صحابی آتے ہیں وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور صرف 2 سال پر محیط تھا، یعنی 632 سے لے کے 634 AD تک۔ لیکن ان 2 سالوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور کیسے جو ایک نئی سٹیٹ تھی، بالکل جو نیو سٹیٹ تھی، اس کو کتنے زیادہ چیلنجز تھے، ان کو کیسے جو ہے وہ اوورکم کیا۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے وہ کیا کیا رہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کو بہت سی نسبتیں جو ہیں وہ حاصل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور دوست تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوست اور ساتھی اس لیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بہت سا وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی جو ہے وہ گزرتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اسی وجہ سے پہلے جو ہے وہ مرد بنے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ جانتے تھے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ کتنی جو ہے وہ سچی ہے، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ ہجرت کی، تو مدینہ ہجرت کے دوران جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے۔ اب دیکھیے جب ہجرت کی اور ایسے موقع پہ جب ہر طرف جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہے، تو اسی کے ساتھ ہجرت کی جا سکتی ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے یہ موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا۔ پھر غار ثور کے اندر جو ہے وہ 3 دن حضرت ابوبکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، تو انہیں غار یار بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب اگر بات کریں کہ یہ خلیفہ کیسے بنے، یعنی کہ پہلے خلیفہ کس طرح سے نامزد ہوئے، تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی کو بھی نومینیٹ نہیں کیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ کون شخص جو ہے وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت کے اوپر چھوڑا کہ بھائی امت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، یا صحابہ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس کو اپنا جو ہے وہ امام بنانا ہے یا اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور آئے تھے مکہ سے، تو اس وجہ سے 2 گروپ موجود تھے آلریڈی پہلے سے ہی، ایک مدینہ میں ایک مکہ کا۔ اب جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے وہ تو مہاجر تھے جو قریش تھے، اور دوسرے جو ہے جو مدینہ میں تھے وہ تھے انصار، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا تھا اور موقع دیا تھا اسلام کو وہاں پھیلنے پھولنے کا۔ اب ایسے میں یہی جو ہے وہ ایشو یہاں پہ پیدا ہوا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تدفین کا کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک میٹنگ جو ہے وہ انصار کے گھر میں بیٹھ گئی کہ بھئی اب جو ہے جو نیا جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا، یعنی انصار میں سے ہوگا۔ اور یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر کو پتہ چلی تو وہ بھی وہاں پہ پہنچے، اور جو ہے انہیں کافی غصہ بھی اس بات کے اوپر آیا، لیکن وہ جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی زیادہ ایشو ہے، کیونکہ جو مہاجر اور انصار ہیں ان کے بیچ میں اب یہاں پہ ڈیبیٹ تھی کہ مہاجروں کا یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم میں سے ہیں اس لیے جو خلیفہ ہوگا وہ ہم میں سے ہی ہوگا، یعنی قریش کا ہی جو ہے وہ خلیفہ ہوگا۔ اور دوسری سائڈ پہ جو انصار تھے ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریشن کر کے ہماری طرف آئے، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلق جو ہے وہ قریش سے تھا، اس لیے اب جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا جو ایک اسٹرکچر ہے، ایک جو سیاسی اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی اب ہماری باری، اب ہماری باری، تو یہ بالکل ایسا ہی کچھ نظام وہاں پہ بھی بنا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ وہاں پہ ایک سپیچ دی اور نے بتایا کہ کس طرح سے ابھی تو جو ہے وہ ٹائم بھی نہیں گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو، اور اس کے باوجود آپ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور اب ہمیں ایسا ایک انسان چاہیے جو کہ جو ہے وہ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان کے اوپر ہمیں لے کے چل سکے، آگے چل سکے۔ تو اس طرح سے کافی زیادہ ڈیبیٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے مانا کچھ نے نہیں مانا، تو ایسے میں ایٹ دی اینڈ جو فائنل ڈیسیژن ہوا وہ ہوا حضرت ابوبکر کے حق میں، ٹھیک ہے، کہ حضرت ابوبکر جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اور سب نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس طرح سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا خاص کر کے قریش کا کہ بھائی دیکھیے اب بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے،
جب حیات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے قریب رکھتے تھے. ایون کہ امامت بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کرواتے تھے تو اس ٹائم پہ امامت بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ کروایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ معتبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ہی مانتے تھے, تو اس لیے اب حضرت ابوبکر صدیق کا ہی حق ہے کہ وہ پہلے خلیفہ بنے. تو یہ بھی ایک فیصلہ آیا سامنے اور اس طرح سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا گیا. لیکن گو کہ پھر بھی ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% جو ہیں سب صحابہ انہوں نے بیعت کی اور سب نے حضرت ابوبکر صدیق کو دل سے مان لیا, ایسا ہرگز نہیں تھا. اب اس کے بعد آگے اگر بات کرتے ہیں اب چیلنجز کیا تھے یا انہوں نے کیا کیا خدمات جو ہے وہ انجام دیں, تو اس میں اب دیکھیے سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں جی مہمات کی کہ کون کون سی جو ہے مہمات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, تو اس میں ایک مہم جو ہے وہ پہلے سے جو ایک مہم جو پینڈنگ پڑی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ حیات کے اندر ہی جو ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا موتا کے موقع پہ, جو جنگ موتا تھی اس موقع پہ وہ شہید ہو گئے تھے, تو ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے بیٹے اسامہ بن زید جو ہیں ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ فوج لے کے جائیں اور اپنے والد کا بدلہ لیں. اب ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو بہت سے لوگ جو تھے جب انہوں نے شورا سے مشورہ کیا, ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ بتائیں کہ کیا انہیں جانا چاہیے, تو شورا میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا کہ بھائی ابھی فی الحال حالات ایسے نہیں, اس لیے آپ جو ہیں وہ ابھی کوئی بھی مہم روانہ نہ کریں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرمیشن دے رکھی ہے اس لیے وہ یہ گستاخی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو روک لیں. اس طرح بہت سی مخالفت کے باوجود جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ اجازت دی اس پہلی مہم کی, اور ایز اے خلیفہ جو ہے یہ پہلا جو ہے ان کا ڈیسیژن تھا. دوسرا جو بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج تھا جی کذابوں کا. اب جو کذاب تھے, کذاب یعنی کہ جو جھوٹے جو ہے وہ نبوت کے دعوے دار تھے وہ سامنے آ گئے, یعنی 4 کے قریب ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ نبی ہیں. تو اب ان میں سے ایک تو ایسے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی دعویٰ کر دیا تھا کہ بھائی میں بھی نبی ہوں, تو اب ان کے خلاف جو ہے یہ جنگ بہت زیادہ ضروری تھی. بہت سے لوگوں نے یہ کہا اس ٹائم پہ بھی, یعنی کہ بہت سے لوگوں سے مراد صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ فی الحال ابھی اس معاملے کو رہنے دیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق یہ جانتے تھے کہ اگر اس ٹائم پہ انہیں چھوڑ دیا تو یہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے, اس لیے انہوں نے ڈیسیژن لیا. تو اس میں اب اگر ہم بات کریں نبوت کے دعوے دار کون تھے, تو ان میں سے ایک اسود انسی تھا جس کا تعلق یمن سے تھا, جس کو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا, اور اس کو دا ویل پروفٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ منہ کے اوپر پردہ جو ہے وہ ڈالے رکھتا تھا, اور اس نے اچھی خاصی فوج بھی اور اپنے فالوورز بھی جو ہے وہ تیار کر لیے تھے. دوسری سائڈ پہ ایک شخص تھا جی طلیحہ, اس نے جو ہے اعلان کیا ہوا تھا, اب یہ بنو اسد کا اس سے تعلق تھا, بنو اسد سے اس کا تعلق تھا, اور اس نے بھی جو ہے اعلان کیا ہوا تھا نبوت کا کہ بھائی میں بھی جو ہے وہ نبی ہوں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو گریٹ واریر آف اسلام جو بعد میں بنے, ہم دیکھیں گے انہیں, تو انہوں نے جو ہے انہیں بھیجا حضرت ابوبکر صدیق نے. تو انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے اس سے جا کے اس کے خلاف جنگ کی, یہ وہاں سے بھاگا اور اس کے بعد جو ہے بعد میں اس نے پھر اسلام کو قبول کر لیا اور توبہ کی. تیسرے نمبر پہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایک عورت تھی, سجا بن الحارثہ جو ہے یہ ایک عورت تھی, اور اس نے جو ہے اس کا تعلق بھی بنی تمیم سے تھا, اور اس نے بھی اعلان کر دیا کہ بھائی میں بھی جو ہے نعوذ باللہ نبی ہوں. تو جھوٹی نبوت کا اس نے بھی دعویٰ کر دیا ایک عورت کے ہوتے ہوئے. اور پھر جب حضرت خالد بن ولید اس کے اگینسٹ جو ہے وہ نکلے تو اس نے اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے جو ایک چوتھا شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا مسلمہ کذاب, اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی. تو سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ بنی تمیم کے پاس گئے, وہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے اس کا مزہ چکھایا کہ بھائی انہوں نے کس طرح سے جو ہے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا ساتھ دیا. اس کے بعد جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی, تو مسلمہ کذاب جو ہے وہ کافی زیادہ پاورفل تھا, اس نے 40,000 کے قریب اپنی آرمی تیار کی ہوئی تھی. آپ اندازہ کریں کتنے بڑے اس کے فالوورز تھے. اب ایسا نہیں کہ ہر کوئی جو ہے اس جنگ کے اندر اس کا فالوور تھا, بہت سے لوگوں کو زبردستی بھی جو ہے وہ جنگ میں ساتھ میں شامل کیا گیا, اور انہوں نے اپنا ٹرائب بچانا تھا تو اس لیے بھی وہ ساتھ میں شامل ہوئے. اب اس میں اس جنگ کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد تھی 13,000, اور دوسری سائڈ پہ جو تعداد تھی وہ 40,000 تھی, اور مسلمہ کذاب جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ قتل ہو گیا, اور مسلمان جو ہیں 800 کے قریب مسلمان اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے, اور یہ بہت بڑی شہادت تھی. اور اس میں خاص کر کے 70 جو ہیں وہ شامل تھے حفاظ بھی, ٹھیک ہے, وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا. تو 70 جو ہے وہ صحابی جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا وہ حفاظ بھی شامل تھے. تو ایک بہت بڑا نقصان تھا اسلام کے لیے.
اور اس کے بعد پھر جی حضرت ابوبکر کے لیے اگلا چیلنج جو تھا وہ تھا جی وار وتھ نیو مسلمس، کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان نئے مسلمان جو تھے ان مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، کیونکہ وہ جو نئے مسلمان تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے، یہاں پہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو سنی اسلام جو ہے جس کو زیادہ مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو جنگ تھی یہ ایکچوئل میں وہ لوگ تھے جو نئے مسلمان تھے اور انہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ان کے خلاف جنگ ہوئی، گو کہ صحابہ نے پھر سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو منع فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کریں کیونکہ ابھی حالات ایسے نہیں، لیکن نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ اگر میں نے چھوڑ دیا صرف زکوٰۃ کے اوپر تو آہستہ آہستہ پھر یہ کیا کریں گے جی، نماز بھی چھوڑ دیں گے اور یہ پھر کرتے کرتے یعنی باقی بھی جو اسلام کے جو پلرز ہیں ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے ان کو ابھی نہیں چھوڑنا۔ دوسرا جو ہے وہ شیعہ اسلام کا ایک سیکٹ اسی کے اندر ہے، اب سارے شیعہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، تو اس کے اندر ایک مانا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ بنے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان کے زمانے میں آگے ہم جب ڈسکس کریں گے تو وہ تھے جو حضرت علی کے چاہنے والے سامنے آئے، لیکن یہ بھی وہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی جو ہیں ان کو خلیفہ بنایا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا حق ہے، ان کی فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو اس لیے انہوں نے انکار کیا اور خلیفہ ماننے سے حضرت ابوبکر کو، تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جنگ لڑی۔ اب یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد پھر کیا ہوا جی، پھر جو ہے وہ بحرین کے اندر جو ہے بغاوت ہو گئی یہاں پہ بھی، کیونکہ اب دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حالات جو ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہوئے، کنٹرول جو ہے وہ لوز ہوا تو اس میں جو ہے وہ پھر حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، تو وہاں پہ جو پرشین تھے وہ ان کی ہیلپ کر رہے تھے، جو ایران کی جو سلطنت تھی، ایران کی سلطنت کیونکہ ان کے ساتھ تھا تو بحرین ان کی مدد کر رہے تھے، انہیں اکسا رہے تھے کہ بھئی آپ جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کنگڈم بناؤ، تو وہاں پہ اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ بغاوت وہاں پہ ہوئی، تو اس بغاوت کو بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ مشن بھیجا اور اسے بھی دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی، کہ کون کون سی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں۔ یعنی اب اسلام تو آپ نے دیکھا کہ پھیلنا سٹارٹ ہو گیا، اور یہاں پہ اگر آپ سامنے میپ کے اندر دیکھیے تو یہاں پہ جو ہے وہ اب جب اسلام اس ایریا کے اندر پھیلا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سپریڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی، تو اب جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج تھا ایک سائڈ پہ جو ہے وہ پرشین امپائر کا اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ رومن امپائر کا چیلنج تھا، جو کہ اس ٹائم پہ بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ اب پرشین امپائر جو کہ اس ٹائم پہ سیسنیڈ امپائر تھی یا نیو پرشین امپائر بھی اس کو کہا جاتا تھا، جو کہ آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور بیزنٹائن امپائر جو ہے اس کو ایسٹرن رومن امپائر بھی کہا جاتا تھا یا سمپلی رومن امپائر کہا جاتا تھا، یعنی ایک سائڈ پہ پرشین امپائر اور دوسری سائڈ پہ رومن امپائر اور بیچ میں جو ہے وہ اسلام پھیلنا سٹارٹ ہوا۔ تو اب اسلام میں یہاں پہ چیلنجز تھے کہ یہ جو بارڈر ایریاز تھے، ان بارڈر ایریاز کے اوپر یہ حکومتیں، یعنی اس سائڈ پہ پرشین امپائر عراق کے سائڈ پہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہی تھی اور اس کو پرابلم تھی اسلام کا انفلوئنس بڑھنے سے، دوسری سائڈ پہ رومن امپائر جو ہے وہ شام کی سائڈ پہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہی تھی کیونکہ اس کو پرابلم تھی یہاں پہ مسلمانوں کی طاقت کے بڑھنے سے، تو مسلمانوں کو بھی ان سے جو ہے پرابلم تھا ایسے میں۔ اب جس میں ہم نے بات کی تھی بحرین کی علاقے کی کہ وہاں پہ کس طرح سے جو ہے پرشین امپائر نے اپنا رول پلے کیا، تو اس میں اب جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب فتوحات یعنی کہ پرشین امپائر کی اور رومن امپائر کی طرف جو ہے فتوحات جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ عراق جو ہے وہ پرشین امپائر کے انڈر تھا اور جو شام تھا، سیریا، پیلسٹائن اور ایجپٹ، یہ رومن امپائر کے انڈر تھا۔ اب جو پہلی مہم تھی وہ عراق کے لیے تھی، اس میں عراق جو ہے پرشین امپائر کے انڈر تھا تو اس کے لیے تھی۔ اب جو عراق تھا اس ٹائم پہ کیونکہ پرشین امپائر کے انڈر تھا تو پرشین امپائر کے اوپر حکومت تھی وہ تھی یزدگرد کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو یزدگرد ہے اس ٹائم پہ بچہ تھا تو اس کی جو حکومت چلا رہی تھی وہ پورن دخت جو ہے اس کی حکومت چلا رہی تھی۔ تو اب کاز کیا بنا کہ جو لاسٹ میں ہم نے بات کی کہ جو ایک ریبیلین ہوا تھا بحرین کے اندر، تو بحرین کا جو ریبیلین تھا کیونکہ وہاں پہ پرشین امپائر کا انفلوئنس تھا اور وہ یہ جو بارڈر کے اوپر ٹرائبز ہیں، ٹھیک ہے، عرب ٹرائبز، تو ان عرب ٹرائبز کو جو ہے وہ بھڑکا رہے تھے اسلام کے خلاف یا سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف اور ان کی ہیلپ کر رہے تھے۔ تو ایسے میں وہاں کے جو ایک سردار تھے اس علاقے کے، مسنا بن حارثہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو ہے کیا کیا جی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے اٹیک سٹارٹ کر دیے، یعنی انہوں نے جواب دینا سٹارٹ کر دیا اس ریبیلین کا یا ان اٹیکس کا جو کہ پرشین امپائر نے سٹارٹ کیے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھی تو مسنا بن حارثہ جو ہے انہوں نے پھر جو ہے حضرت ابوبکر سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ ایک لشکر
لشکر بھیجیں کیونکہ ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے لیے ان کو روکنا مشکل ہے. تو ایسے میں حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھیجا. حضرت خالد بن ولید کو فوج دے کے بھیجا جو کہ پھر زبردست قسم کے واریر بنے اسلام کے بعد میں. ہم نے دیکھا انہوں نے کتنی زیادہ فتوحات کی. تو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ یہاں پہ آئے, حضرت مسنا کے ساتھ کولیبریٹ کیا, اور ایسے میں یہاں پہ جو پہلی جنگ ہوئی وہی بیٹل آف چینز, ٹھیک ہے, یا جنگ چین, آپ اس کو چین بیڑیاں کہہ لیں, بیڑیوں والی جنگ, کیونکہ بیڑیوں والی جنگ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو پرشین امپائر تھی اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے کیا کیا تھا جی, انہوں نے چینز ایک اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی تھی, یعنی ایک دوسرے کے پاؤں میں پہنی ہوئی تھی تاکہ کوئی جنگ سے بھاگ نہ سکے. اب یہ ساری کی ساری فوج ہے تو سب نے جو ہے وہ پاؤں میں زنجیریں پہنی ہوئی ہیں اور دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ باندھی ہوئی ہیں تاکہ سب کے سب جو ہیں وہ وہاں پہ ڈٹے رہیں اور لڑیں. تو حافر جو ہے یہ بیٹل پلیس تھی اور یہاں پہ جو ہے یہ جنگ لڑی گئی. اور سب سے پہلے پرشین کو, کیونکہ اسلام کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, انویٹیشن دیا جاتا ہے, آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اسلام میں داخل ہو جائیں اور جو ہے وہ جزیہ پے کرنا سٹارٹ کر دیں. لیکن جب انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور ریجیکٹ کیوں کیا, اور بہت ہی جو ہے وہ تکبر سے ریجیکٹ کیا کہ آپ ہو کون, کل کی بنی ہوئی آپ سلطنت ہو اور آج آپ ہمیں جو ہے وہ انویٹیشن دے رہے ہو کہ ہم سرنڈر کریں, آپ کی حیثیت کیا ہے, اس طرح کی باتیں کہی گئی. تو ایسے میں جو ہے پھر جب جنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور پرشین آرمی جو کہ چینز میں بندھی ہوئی تھی وہ خود اپنی ہی موت مری. اب کیونکہ اب جب وہ بھاگنا چاہتے تھے تو بھاگ بھی نہیں سکتے تھے, اب اوبیسلی چین بندھی ہوئی تھی ان کی, تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا وہاں سے بھاگنا, تو یہ بہت ٹف جنگ ان کے لیے رہی. اس کے بعد یہ جو آرمی ہے یہ یہاں سے بھاگی پرشین آرمی, اور الزا کے اندر اور الیس وارز کے اندر, یہاں یعنی کہ یہ جو دو بیٹل فیلڈز ہیں یہاں پہ جو ہے یہ بھاگی. تو یہاں پہ پھر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا, یہاں پہ چھوٹی چھوٹی وارز ہوئیں اس رننگ آرمی کے خلاف تاکہ دوبارہ سے یہ جلدی جلدی ریکور نہ ہو سکے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ وار ہوئی وہ ہوئی جی فال آف ہیرا سٹی کی. جو ہیرا سٹی ہے, ہیرا فورٹ یہاں پہ بہت فیمس تھا. یہاں پہ اگر میپ کے اندر آپ دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو یہ ہیرا سٹی یہاں پہ نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہیرا سٹی ہے جو کہ پرشین امپائر کے انڈر جو ہے وہ جا کے آتا ہے. تو اب یہاں سے فوج بھاگی. اس کے بعد جو نیکسٹ وار ہوئی تو وہ ہوئی جی ہیرا سٹی کے اندر کے اس پورے کے پورے شہر کو جو ہے, جو بہت امپورٹنٹ سٹی تھا, اس کو بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا. اور اس طرح مسلمانوں کی یہ جو ہے وہ شاندار کامیابی رہی اس کے اندر, یعنی کہ جو پرفارمنس رہی حضرت خالد بن ولید کی حضرت مسنا کے ساتھ مل کے, تو یہ بہت شاندار رہی کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا شاندار, اتنا بڑا شہر جو ہے ایک تاریخی شہر, اس کو فتح کر لیا سب سے پہلے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی جو یہاں پہ جنگیں ہوئیں اسی کے جو ہے وہ تناظر کے اندر, یعنی ہیرا جو تھا, ہیرا فورٹ, اس کے جو ساتھ جو مزید چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی وہ بھی یہاں پہ لڑی مسلمانوں نے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی اب پرشین امپائر کی, اور جو پرشیا کی فتوحات تھی اس کی بات کرتے ہیں, رومن امپائر کی بات کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر جو ہے اس کا کس طرح سے جو ہے وہ خاتمہ سٹارٹ ہوا حضرت ابوبکر کے دور کے اندر. اب دیکھیے اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں پرشین امپائر کی جو کہ ایک سائڈ پہ تھی, تو وہاں پہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت مسنا نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. اور جو عراق تھا, یعنی کہ عراق کا ایک بہت بڑا حصہ, سارا عراق نہیں لیکن ایک بہت بڑا حصہ جو ہے یہاں پہ میپ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس کو جو ہے عراق کے ایک بڑے حصے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن دوسری سائڈ پہ آلریڈی آرمی جو ہے وہ بھیجی جا چکی تھی یہاں پہ ڈماسکس یا شام کی سائڈ پہ, تو یہاں پہ بھی اب چیلنج تھا. اب یہاں پہ اب سیریان وار جو تھی اس کا کازز کیا بنے کہ بارڈر کلیشز جو تھے رومن امپائر کے پہلے سے ہی کلیشز تھے. اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا موتا کے اندر, جنگ موتا کے اندر جب پرابلم تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تبوک کے اندر, غزوہ تبوک کے اندر 9 ہجری یعنی 8 ہجری کو یہ, 9 ہجری کو یہ, اور یہاں پہ اس ٹائم پہ بھی پرابلم تھی. تو ابھی بھی بارڈر کے اوپر یہاں پہ پرابلمز تھیں. تو حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اس بارڈر کلیشز کو یہاں پہ روکیں, کیونکہ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یہاں پہ جو اس علاقے کے اندر مسلمان بستے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ پرابلمز ہیں یہاں پہ. تو ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے یہ رائے کو مانا, اور انہوں نے کیا کیا, ایک آرمی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور 4 مختلف آرمیز یعنی کہ انہوں نے بھیجی, 4 مختلف افواج جو ہیں انہوں نے بھیجی لڑنے کے لیے مختلف محاذوں کے اوپر رومن امپائر کے ساتھ, کیونکہ بارڈر جو ہے وہ بہت بڑا تھا. اب اس میں 4 پارٹس کے اندر مسلم آرمی کو تقسیم کیا گیا. پہلی جو ہے اس کے اندر جی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے کمانڈ دی گئی اور ہمز جو ہے انہیں بھیجا گیا. دوسری جو ہے وہ یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی, اور ڈماسکس یعنی کہ شام جو ہے وہ انہیں بھیجا گیا یہاں پہ دمشق کے اندر. تو یہ دمشق میں اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت یزید جو ہے یہیں پہ گورنر بنے بعد میں, اور یہیں سے پھر جو ہے بنو امیہ کا آغاز بھی ہوا.
تیسری جو ہے اسے بھیجا گیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیلسٹائن بھیجا گیا، یہاں پہ اس جگہ پہ، اور چوتھی جو آرمی تھی اس کو بھیجا گیا شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جارڈن انہیں بھیجا گیا، یعنی کہ چاروں جو ہیں یہاں پہ یہ جو بارڈر تھا اس بارڈر کے اوپر نے مختلف جگہوں پہ بھیجا گیا، 4 مختلف آرمیز کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد جب یہ آرمیز وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے حالات دیکھے اور دیکھا کہ اس ٹائم پہ ہرکولیس جو ہے وہ جو ہے اس ٹائم پہ وہاں پہ ان کا جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ بادشاہ تھا، تو اس نے جو ہے جب اس نے بھی دیکھا کہ مسلمان آرمی یہاں پہنچی ہیں تو اس نے بھی 4 آرمیز تیار کی اور ان کو بھیج دیا مختلف محاذوں کے اوپر، اور جو ہرکولیس کی آرمی تھی یا رومن امپائر کی جو آرمی تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی مسلمانوں کی آرمی سے۔ ایسے میں حضرت بکر کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ایک سنگل کمانڈر جو ہے وہ سنگل کمانڈر بھیجیں، وہ جو سنگل کمانڈر ہو اس کا کام کیا ہو کہ جو چاروں کی چاروں جو فورسز ہیں ان کو ہینڈل کرے اور تاکہ یکجا ہو کے لڑا جا سکے۔ حضرت بکر کو یہ بہت زیادہ پسند آئی یہ تجویز، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس ٹائم پہ عراق کے مشن پہ تھے، ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس عراق کے مشن سے انہوں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں کا جو چارج ہے وہ مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، کیونکہ وہاں بارڈر ٹائپ کے وہ انچارج بھی تھے، ہیڈ بھی تھے، اور آپ وہاں سے کیا کریں اپنی آرمی لیں اور جا کے جوائن کریں ایز اے کمانڈر انہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انہوں نے میٹنگ بٹھائی، اور میٹنگ کے بعد پہلی جو یہاں پہ وار ہوئی رومن امپائر کے ساتھ وہی بیٹل آف اجنادین 634 کے اندر، یعنی 634 کے اندر رومنز کے ساتھ جو ہے وہ پہلی جنگ ہو گئی مسلمانوں کی یہاں پہ۔ اب اس میں اگر بات کی جائے آرمی کی تو جو ٹوٹل مسلم آرمی تھی وہ تھی 40,000 کی، جس میں سے 10,000 جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید بعد میں لے کے آئے، تو ٹوٹل مسلمانوں کی آرمی تقریباً 50,000 کے قریب تھی۔ دوسری سائڈ پہ جو رومن آرمی تھی وہ تھی 2.5 لاکھ کے قریب۔ اب ایک سائڈ پہ 50,000 اور دوسری سائڈ پہ 2.5 لاکھ کی آرمی، اور وہ بھی ویل ٹرینڈ اینڈ ویل اکوپٹڈ، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو رومن امپائر تو صدیوں کی چلی آ رہی تھی، تو ان کے پاس تو ہر طرح کے جو ہے وہ ہتھیار موجود تھے۔ اب ایسے میں کیا ہوا، مقابلہ ہوا، ایک شدید قسم کا مقابلہ ہوا، اور شدید قسم کے مقابلے کے بعد جو ہے رومنز کو ایک بری شکست دی گئی اور مسلمانوں کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آرمی جو ہے اس نے موو کیا ڈماسکس یا دمشق کی طرف، وہاں سے موو کیا اگلے محاذ کی طرف۔ اب اس شکست کی خبر جو ہے وہ ہرکولیس کو بھی پہنچی اور اس کو بہت زیادہ تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی بہت زیادہ آیا کہ کل کی بنی ہوئی اسلامک اسٹیٹ وہ اتنی ٹرینڈ اور ویل ٹرینڈ آرمی کو کس طرح سے شکست دے سکتی ہے۔ اب اس نے بھی مزید جو ہے وہ اپنی تیاریوں کو بڑھا دیا، لیکن ابھی جب آرمی جو ہے وہ دمشق پہنچی ہی تھی اور وہاں پہ جا کے اس نے محاذ اپنا سیٹ کیا ہی تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نئی فتح ہوتی تو حضرت بکر صدیق جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس طرح سے حضرت بکر صدیق جو ہے یہاں پہ ان کی جو ایک ایکسپینشن تھی یا جو مہمات تھی ان کا سلسلہ یہاں پہ جو ہے وہ آ کے اینڈ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی حضرت بکر صدیق کی جو سروسز تھیں وہ کون کون سی تھی، یعنی کون کون سی خدمات جو ہیں انہوں نے سر انجام دی اسلام کے لیے، اور ایک نئی اسٹیٹ کو جو ہے وہ سیٹل کرنے میں کیا کیا کردار ادا کیا حضرت بکر صدیق نے۔ اب حضرت بکر صدیق نے اسلام کے لیے سب سے پہلے بہت زیادہ خدمات دیں، کیونکہ وہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے اور پہلے خلیفہ کے طور پہ انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ بخوبی نبھایا۔ انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ بچایا، اسلام کو اس کی اصلی شکل دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب دیکھیے 4 کذاب جو ہے، سب سے بڑا اصل میں جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جو نبوت کے دعوے دار جو جھوٹے نکل کے آئے تھے تو ان کے خلاف جو جنگیں تھیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ اسلام کا دوبارہ سے ریوائول کرنے والا کہا جاتا ہے، سویر آف اسلام جو ہے انہیں مانا جاتا ہے۔ ہولی قرآن جو ہے اس کی کلیکشن کی گئی۔ اب جب ہولی قرآن کی کلیکشن ہوئی تو بہت سے صحابہ نے جو ہے وہ جیسے اب کذاب کے ساتھ، مسلمہ کذاب کے ساتھ جو ہے جنگ کے اندر 70 جو ہے وہ حفاظ شہید ہوئے، تو مشورہ دیا گیا حضرت بکر کو کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو جمع کر لیں اور ایک جو ہے وہ ایک کتاب کے اندر لکھ لیں۔ تو یہ بات حضرت بکر کو پسند نہیں آئی کہ بھائی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن بعد میں مانا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو جب انہیں 1-2 بار کہا گیا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور انہوں نے جو ہے پھر قرآن کی کلیکشن سٹارٹ کر دی، کیونکہ اس سے پہلے قرآن مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، چمڑے کے اوپر تھا، جلدوں کے اوپر تھا، درخت کی کھالوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو ان کو پھر جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کیا قرآن کے سارے کے لکھے ہوئے کو۔ اس کے علاوہ شورا کی اپوائنٹمنٹ کی، یعنی کہ جتنے بھی مشورے ہوتے تھے وہ شورا کی مرضی سے ہوتے تھے، اور مشورہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ہر بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جو ہے وہ لینا سکھایا، اور مشورہ سنت تھا تو شورا بنائی گئی۔ بیت المال جو ہے اس کے لیے بھی ایک جو ہے وہ کمرہ خریدا گیا، گو کہ بیت المال حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو ہے اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ بیت المال کے اندر جمع ہوتا، کہ اس کا جو آفیسر مقرر تھا وہ جیسے ہی وہ مال آتا وہیں سے جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا، لیکن گو کہ ایک کمرہ لیا گیا تھا، بیت المال کے لیے گھر لیا گیا تھا۔
آرمی کی ایڈمنسٹریشن کی, آرمی کو جو ہے وہ مینیج کیا, اور آرمی دو طرح کی انہوں نے بنائی, ٹھیک ہے جی. اور میکسیمم جو ان کی آرمی تھی اس ٹائم پہ وہی تھی کہ جس ٹائم پہ جنگیں لڑی جاتی تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ آرمی جو ہے وہ جہاد کی غرض سے بہت سے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے آرمی کے اندر. اسلام کی تعلیمات پھیلائیں, اور جوڈیشری جو ہے قاضی سسٹم جو ہے ان کو سٹارٹ کیا, اور جوڈیشری کو جو ہے وہ پروموٹ کیا, اور خود بھی جو ہے ایسے قاضی سروسز دیں. صوبوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا. اب اتنی بڑی سلطنت تھی تو اس کو جو ہے وہ صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا حضرت بکر نے. اور حضرت بکر نے جب آرمی بھیجی جو ہے وہ فتوحات کے لیے تو انہیں یہ 10 نصیحتیں کی, اور ہمیشہ جب بھی آرمی بھیجتے تو یہ 7 نصیحتیں جو ہے وہ کیا کرتے آرمی کو, جس میں سب سے پہلی بات کیا کہ بھائی بچوں کو, عورتوں کو اور بوڑھے لوگوں کو جو ہے آپ نے نہیں مارنا. جو فروٹ کا ٹری ہے یعنی کہ جو پھلدار درخت ہے اس کو آپ بلا وجہ نہیں کاٹیں گے. جتنے بھی بستی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ بستے ہیں ان کو آپ تباہ نہیں کریں گے بلا وجہ. جانور جو ہیں خاص کر کے جو اونٹ ہے اور یا گائے وغیرہ ہے اس کو صرف جو ہے وہ اپنے کھانے کے علاوہ بغیر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ان کو نہیں ماریں گے ضرورت کے علاوہ. اسی طرح سے جو آپ کے پاس جو ہے جمع ہوگا مال غنیمت, اس مال غنیمت کے اندر جو ہے وہ آپ بالکل ایماندار رہیں گے, کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے. جتنے بھی نخلستان ہیں ان نخلستانوں کو بھی آپ نہیں جلائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ دشمن کے ایریے میں ہیں وہاں پہ اس کو نخلستان فائدہ دے رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے ضائع کر دیں, ایسا نہیں. اور جنگ کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے بزدلی جو ہے نہیں دکھانی, یعنی کہ بہادری کے ساتھ آپ نے جنگ لڑنی ہے. تو یہ نصیحتیں کر کے جو ہے وہ حضرت بکر جو ہے وہ بھیجا کرتے فوج کو جہاں پہ بھی وہ بھیجتے. تو اس طرح یہاں پہ جو ہے وہ حضرت بکر کا دور جو ہے ختم ہوتا ہے 2 سال کا, یعنی 632 سے لے کے 634 تک حضرت بکر کا دور رہا. اور یہ 2 سال جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے اسلام کے لیے. اور اسلام جو ہے اگر حضرت بکر اس ٹائم پہ رول پلے نہ کرتے تو اسلام جو ہے اس کی جو فارم ہے وہ چینج ہو جاتی, کیونکہ جو اتنے زیادہ نبوت کے دعوے دار سامنے آئے تھے. اور ایک جو اسلام کی ایکسپینشن کا ایک جو تھا رومن یا پرشین امپائر کی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں, اور نیکسٹ پارٹ کے لیے جو ہے وہ 3rd لیکچر جو ہے اس کی طرف آگے ہم بڑھیں گے.